کبھی تم نے خود سے یہ سوال پوچھا ہے، میں ایسا کیوں ہوں جیسا میں ہوں؟ کیوں میں کبھی بہت زیادہ سوچتا ہوں؟ کیوں میں کبھی بہت زیادہ گھبرا جاتا ہوں؟ کیوں میں لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہوں؟ یا کیوں میں سب سے الگ رہتا ہوں؟ ہم اکثر اپنی موجودہ حالت کو دیکھتے ہیں اور ہم خود کو جج کرتے ہیں، میں ایسا کیوں ہوں؟ میرے اندر یہ مسئلہ کیوں ہے؟ لیکن ہم ایک بہت بڑی چیز بھول جاتے ہیں، ہم ایسے بنے نہیں ہیں، ہمیں ایسا بنایا گیا ہے۔ تمہاری پرسنالٹی، تمہاری سوچ، تمہارے ریئیکشنز، یہ سب آج کا نہیں ہے، یہ سب بچپن سے تعمیر ہوا ہے۔ جب تم چھوٹے تھے، جب تمہیں نہیں پتا تھا کہ تمہیں کیا سکھایا جا رہا ہے، جب تم صرف ایبزارب کر رہے تھے، تمہارے اوپر ماحول کا اثر ہوا۔ تمہارے والدین کیسے تھے؟ تمہیں محبت ملی یا نہیں ملی؟ تمہیں سنا گیا یا اگنور کیا گیا؟ تمہیں ڈرایا گیا یا ہمت باندھی گئی؟ یہ سب چیزیں تمہارے اندر ایک پیٹرن بنا رہی تھیں اور تمہیں پتہ بھی نہیں تھا۔ مثال کے طور پر، اگر ایک بچہ ایسے ماحول میں بڑا ہو جہاں اسے صرف اس وقت محبت ملے جب وہ اچھائی کرے، جب وہ اچھے سے رہے، تو وہ بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ وہ ایک ایسا انسان بنے گا جو ہمیشہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ پولائٹ ہوگا، نرم ہوگا، لیکن اندر سے وہ لوگوں کا اپروول چاہتا ہوگا۔ دوسری مثال، اگر ایک بچہ ایسا ہو جسے محبت نہ ملی ہو، جسے نظر انداز کیا گیا ہو، تو وہ بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ وہ شاید سخت ہو جائے، باغی ہو جائے، وہ لوگوں کو دور رکھے، لیکن اندر سے وہ محبت چاہتا ہوگا۔ ہر انسان کے اندر ایک کہانی ہے، ہر انسان کے اندر ایک زخم ہے، اور ہر انسان کے رویے کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ ماڈرن سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے۔ کارل ینگ کہتے ہیں، جب تک تم انکانشیس کو کانشیس نہیں بناؤ گے، وہ تمہاری زندگی کو قابو کرے گا اور تم اسے قسمت سمجھو گے۔ اسلام بھی انسان کے اندر کی حقیقت کو مانتا ہے۔ قرآن بار بار دل کی بات کرتا ہے، قلوب یعقلون بہا، دل جو سمجھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اگر ہم ایسے بنے ہیں، اگر ہماری پرسنالٹی ہمارے چائلڈہڈ سے بنی ہے، تو کیا ہم اسی کے غلام ہیں؟ کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، یا کیا ہم بدل سکتے ہیں؟ چلیے اسے سمجھتے ہیں۔ ایک بہت اہم سوال، اگر تم ایسے بنے ہو، اگر تمہارا کردار تمہارے بچپن نے بنایا ہے، تو کیا تم اسی کے قیدی ہو؟ کیا تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہار جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں ایسا ہی ہوں، میں نہیں بدل سکتا، اور یہی جملہ ان کی سب سے بڑی قید بن جاتی ہے۔ ہم اپنی پرسنالٹی کو اپنی آئیڈینٹی بنا لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں، میں اینشیس ہوں، میں زیادہ سوچتا ہوں، مجھے غصہ بہت آتا ہے، میں ٹوٹا ہوا ہوں۔ لیکن یہ سب کیا ہے؟ یہ تمہاری حقیقت ہے یا یہ صرف تمہاری ایک حالت ہے؟ یہاں ایک بہت اہم فرق ہے، آئیڈینٹی اور اسٹیٹ کا فرق۔
آئیڈینٹی وہ ہے جو تم اصل میں ہو، اسٹیٹ یا حال وہ ہے جو تم اس وقت محسوس کر رہے ہو۔ مثال کے طور پر تم غصے میں ہو، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم غصہ ہو؟ نہیں، تم ایک اسٹیٹ میں ہو اور وہ حال بدل سکتا ہے۔ اصل تم کون ہو؟ اسلام ہمیں ایک بہت خوبصورت کانسیپٹ دیتا ہے کہ انسان کی اصل آئیڈینٹی فطرت ہے، نیچر ہے، پاک، صاف، اللہ کی طرف مائل۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی تمہارا اصل نیچر ہے پاک ہونا، صاف ہونا۔ پھر ہم بدل کیسے گئے؟ ہم ایسے کیوں ہو گئے؟ کیونکہ پرتیں آ گئی ہیں۔ بچپن کو پرتوں نے گھیر لیا، سوسائٹی کی لیئرز، ٹراما کی لیئرز۔ کارل ینگ کہتے ہیں انسان کے اندر ایک شیڈو ہوتی ہے جسے وہ دیکھنا نہیں چاہتا، ایک پرچھائی، اور جب تم اپنی پرچھائی کو نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں قابو کرتی ہے۔ تم ٹوٹے ہوئے نہیں ہو، تم پر پرتیں چڑھی ہوئی ہیں۔ تمہاری اصل آئیڈینٹی خراب نہیں ہوئی، وہ صرف چھپ گئی ہے۔ اور یہی سب سے بڑی امید ہے کہ اگر تم ایسے بنے ہو تو تم دوبارہ بھی بن سکتے ہو۔ اسلام کہتا ہے ہر انسان بدل سکتا ہے، ہر انسان واپس آ سکتا ہے، ہر انسان اپنی اصل حالت میں آ سکتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹ جانا۔ لیکن ایک خطرناک سوچ ہے، وہ یہ ہے کہ میں ایسا ہی ہوں۔ یہ سوچ تمہیں ہمیشہ وہیں رکھے گی۔ اصل آزادی یہ ہے کہ تم اپنی حالت کو پہچانو، لیکن اسے اپنی خودی نہ بناؤ۔ آج اپنے آپ سے پوچھو، کیا میں اپنی حالت ہوں یا میں اس سے بڑا کچھ ہوں؟ کیونکہ جس دن تم نے یہ سمجھ لیا کہ میں بدل سکتا ہوں، اسی دن تم بدلنا شروع ہو جاؤ گے۔ تمہاری کہانی تمہارا ماضی نہیں لکھتا، تمہارا آج لکھتا ہے۔ اب ہم اس جگہ پر آتے ہیں جہاں بہت سے لوگ اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں۔ وہ جگہ ہے تمہاری اندرونی تکلیف۔ تم اینزائٹی میں ہو، تم اوور تھنکنگ میں ہو، تم کبھی کبھی خود سے نفرت کرتے ہو یا اکثر کرتے ہو۔ کبھی تم تکبر میں ہو جاتے ہو، کبھی تم اتنے سینسٹیو ہو جاتے ہو کہ چھوٹی سی بات بھی تمہیں توڑ دیتی ہے، اور تم سوچتے ہو میرے ساتھ ہی کیوں، میں ایسا کیوں ہوں۔ لیکن ایک بات سمجھو، تم ایسے بس ایسے ہی نہیں ہو گئے۔ ہر رویے کے پیچھے ایک کہانی ہے، ہر انسان کے رویے کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، ہر ری ایکشن کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اینزائٹی، اگر ایک بچہ ایسے ماحول میں بڑا ہو جہاں ہر وقت غیر یقینی ہو، انسرٹنٹی ہو، جہاں اسے محفوظ محسوس نہ ہو، سیف محسوس نہ ہو، تو وہ بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ وہ اینشیس ہوگا، ہر وقت اینزائٹی، کیونکہ اس کا دماغ ہمیشہ ڈینجر ڈیٹیکٹ کرتا رہے گا، یہ اس کی عادت بن جائے گی۔ اگر ایک بچہ ایسا ہو جسے کبھی اہمیت نہ ملی ہو، جسے کبھی ویلیو نہ ملی ہو، تو وہ بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ وہ متکبر بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اندر کی کمی کو چھپا رہا ہے۔ انسان اکثر وہ ماسک پہنتا ہے، وہ مکھوٹا لگاتا ہے جو اسے بچپن میں سروائیو کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، وہ مکھوٹا بڑے ہو جانے کے بعد بھی
انسان کے اوپر رہ جاتا ہے۔ تمہارے بہت سے مسائل تمہاری پرسنالٹی نہیں ہے، وہ تمہارے سروائیول میکینزم ہے۔ جو چیز تمہیں بچپن میں بچا رہی تھی وہی چیز آج تمہیں روک رہی ہے۔ تم ٹوٹے ہوئے نہیں ہو، تم ایڈیپٹڈ ہو، تم نے سروائیو کیا ہے، لیکن اب تمہیں گرو کرنا ہے۔ اسلام انسان کو صرف جج نہیں کرتا، اسلام انسان کو سمجھتا ہے۔ اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ امید کہاں ہے؟ اگر تمہارے اندر مسئلہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ختم ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر شفا پانے کی جگہ موجود ہے۔ لیکن ایک خطرناک غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں، ہم اپنے مسئلے کو اپنی خود ہی بنا لیتے ہیں، آئیڈینٹی سمجھ لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں ایسا ہی ہوں، اور پھر ہم بدلنے کی کوشش چھوڑ دیتے ہیں۔ اصل راستہ یہ ہے کہ تم اپنے مسئلے کو سمجھو، اس کی جڑ تک جاؤ، لیکن اسے اپنی آئیڈینٹی نہ بناؤ۔ آج اپنے آپ سے پوچھو میں واقعی کون ہوں، میرا اصل کیا ہے، اور میں کس چیز سے بن گیا ہوں۔ کیونکہ جب تم اپنی کہانی کو سمجھ لیتے ہو تو تم اسے بدل بھی سکتے ہو۔ تمہاری کہانی تمہیں ایکسپلین کرتی ہے لیکن ڈیفائن نہیں کرتی۔ اب ہم ایک بہت اہم مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ تم نے یہ سمجھ لیا کہ تمہارے اندر جو کچھ ہے اس کی ایک وجہ ہے، تمہارا بچپن، تمہارا ماحول، تمہاری کہانی، سب نے تمہیں تعمیر کیا ہے، شیپ دیا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، اب کیا؟ کیا تم اپنی پوری زندگی اسی کہانی کے ساتھ گزارو گے؟ کیا تم ہمیشہ یہ کہتے رہو گے میرے ساتھ یہ ہوا تھا اس لیے میں ایسا ہوں؟ یہاں انسان ایک خطرناک جال میں پھنس جاتا ہے، بلیم کا جال۔ وہ کہتا ہے میرے والدین ایسے تھے، سوسائٹی ایسی تھی، حالات ایسے تھے، اور وہ ٹھیک بھی کہہ رہا ہوتا ہے، یہ سب سچ ہوتا ہے، لیکن یہ سچ تمہیں بچاتا نہیں، یہ سچ تمہیں وہیں رکھتا ہے۔ ایک سخت حقیقت، تمہارا ماضی تمہاری غلطی نہیں ہے، لیکن تمہارا حال تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ زندگی بدلتی ہے اسی ایک جملے سے کہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ فرق دیکھو، تم کہہ سکتے ہو میں اینشیس ہوں کیونکہ میرا بچپن خراب تھا، یا تم کہہ سکتے ہو ہاں میرا بچپن ایسا تھا لیکن اب مجھے خود کو ٹھیک کرنا ہے۔ فرق سمجھ رہے ہیں؟ طاقت ہمیشہ ذمہ داری میں ہوتی ہے اور کمزوری ہمیشہ شکایتوں میں۔ نفس چاہتا ہے کہ تم بلیم کرو، لوگوں پر رکھو، کیونکہ بلیم میں آرام ہے، تمہیں کچھ کرنا نہیں پڑتا، تم بس صفائی دیتے رہتے ہو۔ لیکن گروتھ بلیم میں نہیں ہوتی، گروتھ ریسپانسبلٹی میں ہوتی ہے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے، ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان اپنے اعمال کی ذمہ دار ہے۔ اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، اللہ تم سے یہ پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا۔ یہی اصل امتحان ہے، تمہاری کہانی نہیں،
تمہارا رد عمل۔ یہ آسان نہیں ہے۔ ذمہ داری لینا درد دیتا ہے، کیونکہ اس میں تمہیں خود کو دیکھنا پڑتا ہے، اپنی غلطیوں کو ماننا پڑتا ہے، لیکن یہی آزادی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، جیسے ہی تم ذمہ داری لیتے ہو تم آزاد ہو جاتے ہو، کیونکہ اب تم مظلوم نہیں رہے، اب تم تعمیر کرنے والے بن گئے۔ آج اپنے آپ سے پوچھو، کیا میں اپنی زندگی کا ذمہ دار ہوں، یا میں اب بھی کسی اور کو بلیم کر رہا ہوں؟ کیونکہ جس دن تم نے بلیم چھوڑ دیا، اسی دن تمہاری زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ تمہارا ماضی تمہیں روک سکتا ہے، لیکن صرف اس وقت جب تم اسے اجازت دو۔ اب ہم ایک بہت اہم سوال کی طرف آتے ہیں، کامیابی کیا ہے؟ آج کی دنیا میں کامیابی کو میجر کیسے کیا جاتا ہے؟ پیسے سے، بینک بیلنس سے، گاڑی سے، اسٹیٹس سے۔ اگر تمہارے پاس یہ سب ہے تو دنیا کہتی ہے تم کامیاب ہو۔ اگر ایک انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن وہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہو، وہ بے سکون ہو، وہ اینشیس ہو، تو کیا وہ واقعی کامیاب ہے؟ اور اگر ایک انسان کے پاس کچھ نہ ہو لیکن وہ اپنے اندر مضبوط ہو، وہ ذمہ دار ہو، وہ اچھا انسان ہو، تو کیا وہ ناکام ہے؟ دنیا نے کامیابی کی تعریف بدل دی ہے۔ دنیا تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ تم کیا رکھتے ہو وہی تم ہو، لیکن حقیقت اس کی الٹی ہے۔ تم کیا رکھتے ہو وہ تم نہیں ہو، تم کیا ہو وہ تم ہو۔ اسلام کامیابی کو بالکل الگ انداز میں دیکھتا ہے۔ اسلام کے نزدیک کامیابی یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ تم کس حالت میں ہو۔ یہاں ایک بہت پاورفل کانسیپٹ ہے، اسٹیٹ، تمہاری حالت۔ تم کس حالت میں ہو؟ شکر میں ہو، صبر میں ہو، ایمان میں ہو، یا شکایت میں ہو، غفلت میں ہو، غرور میں ہو؟ یہی اصل کامیابی ہے۔ اگر تم صحیح حالت میں ہو تو تم کامیاب ہو، چاہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو۔ اسلام ایک اور حیران کن چیز سکھاتا ہے، توبہ۔ اگر ایک انسان پوری زندگی غلط رہا ہو، گناہوں میں رہا ہو، لیکن ایک دن وہ پلٹ آئے دل سے، سچائی سے، اور کہے یا اللہ میں بدلنا چاہتا ہوں، جو کچھ مجھے بنایا گیا ان سب چیزوں سے، تو اس لمحے وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا جس نے 100 قتل کیے، بہت گناہ کیے، لیکن اس نے نیت کی کہ وہ بدلنا چاہتا ہے، اور راستے میں ہی مر گیا۔ لیکن اللہ نے اس کے ارادے کی وجہ سے اسے معاف کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کس حالت میں تھا؟ توبہ کی حالت میں۔ یہی اصل گیم ہے تمہاری پوری زندگی کا، تم کس سٹیٹ میں مرتے ہو۔ دنیا کہتی ہے زیادہ حاصل کرو، اسلام کہتا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے، جب تم اپنے اندر سے ٹھیک ہو جاتے ہو تو تم باہر بھی بہتر ہو جاتے ہو، تم زیادہ فوکسڈ ہو جاتے ہو، تم زیادہ ڈسپلنڈ ہو جاتے ہو، اور کامیابی خود بخود آتی ہے۔ آج اپنے آپ سے پوچھو، میں کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوں؟ اور ایک اور سوال، میں اندر سے کیا بن رہا ہوں؟ کیونکہ آخر میں تمہارے پاس کیا تھا یہ نہیں رہے گا، آخر میں صرف ایک چیز رہے گی، تم کون بن گئے تھے۔
آخر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ شاید آپ ٹوٹے ہوئے ہیں، شاید آپ تھک چکے ہیں، شاید آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت دور آ چکے ہیں، اتنے دور کہ اب واپسی ممکن نہیں۔ لیکن ایک حقیقت ہے جو تمہیں جاننی چاہیے۔ تم ختم نہیں ہوئے، تم بس تھک گئے ہو، تم بس کشمکش میں ہو، تم بس اپنی اصل سے دور ہو گئے ہو۔ اسلام ہمیں سب سے بڑی امید دیتا ہے کہ کوئی بھی انسان ہمیشہ کے لیے خراب نہیں ہوتا، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو واپس نہ آ سکے۔ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تم چاہے کتنے بھی گناہ کر چکے ہو، تمہارا بچپن تمہیں کچھ بھی بنا چکا ہو، تم چاہے کتنے بھی ٹوٹے ہوئے ہو، اگر تم پلٹ آؤ تو اللہ تمہیں قبول کرے گا۔ تبدیلی باہر سے نہیں آتی، تبدیلی اندر سے آتی ہے۔ جب تم فیصلہ کرتے ہو کہ اب میں بدلوں گا، صرف ایک لمحہ لگتا ہے اپنے ڈائریکشن کو بدلنے کے لیے۔ تمہیں پرفیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بس شروع کرنا ہے، چھوٹے قدموں سے، روز تھوڑا بہتر بننا ہے۔ یہ آسان نہیں ہوگا، تمہارا نفس تمہیں روکے گا، تمہاری عادتیں تمہیں کھینچیں گی، لیکن ہر بار جب تم صحیح انتخاب کرو گے تم مضبوط ہوتے جاؤ گے۔ اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم کبھی گرتے نہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ تم ہر بار اٹھتے ہو۔ تمہاری کہانی ختم نہیں ہوئی، جب تک تم زندہ ہو تم بدل سکتے ہو، تم بہتر ہو سکتے ہو۔ اگر آج تمہیں ایک اور موقع دیا جائے تو کیا تم بدلنا چاہو گے؟ اور اگر جواب ہاں ہے تو پھر انتظار کیوں؟ اپنے ماضی کو چھوڑ دو، اپنے بہانوں کو چھوڑ دو، اپنے ڈر کو چھوڑ دو اور ایک قدم اٹھاؤ اللہ کی طرف۔ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل کہانی اب شروع ہو سکتی ہے۔